हुई؟ میں ذرا ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ سب سے پہلے تو جب متی اللہ جان صاحب کو پیش کیا گیا تھا تو ہم نے ڈسچارج کی بحث کی تھی کہ یہ پرچہ ایک جھوٹا پرچہ ہے. ثاقب رشید صاحب نے آ کر ایک بیان حلفی عدالت میں جمع کرایا اور یہ کوئی بھی پرچہ پڑھ کے ہنسے گا ہی, کیونکہ متی اللہ جان صاحب کی جو انٹیگریٹی ہے, ریپیوٹیشن ہے ایز اے جرنلسٹ, وہ بیونڈ ڈاؤٹ ہے. تو اس دن ان کا 2 دن کا فزیکل ریمانڈ دینا ان کے ساتھ ناانصافی تھی, ان کی لبرٹی پر ایک انفیئر کرٹیلمنٹ تھی. ہم نے اس آرڈر کو اگلے دن ہی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل یعنی فرائیڈے کو چیلنج کیا تھا. ہم نے ریکویسٹ کی تھی سیم ڈے ہیئرنگ کے لیے, کیونکہ اگر وہ اس کے بعد سنا جاتا تو وہ انفرکچوئس ہو جاتا. اینڈ وی آر ویری گریٹفل کہ آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈویژن بینچ کانسٹیٹیوٹ کر کے ہماری یہ پلیز سنی اور یہ 2 دن کا فزیکل ریمانڈ والا آرڈر سسپینڈ کیا, جس کی وجہ سے پھر ہم ادھر کل آئے بھاگتے ہوئے ATC کہ ہم بیل کل ہی موو کریں گے, لیکن یہ نہ ہو سکا کیونکہ کورٹ اویلیبل نہیں تھا. لہٰذا آج صبح ہم نے بیل دائر کی جیسے ہی متی اللہ جان صاحب کو پیش کیا گیا اور وہ بیل الاؤ کی گئی ہے. یہ کیس ویسے بھی ایک جھوٹا من گھڑت کیس ہے اور ہم اس کیس کی کواشمنٹ کے لیے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جا چکے ہیں, وہ منڈے کو لگا. اچھا, آپ سینئر کونسل ہیں اس متی اللہ جان کے کیس کا, یہ مقدمہ تو حکومت کہہ رہی ہے, خود کہہ رہی ہے جھوٹا مقدمہ ہے. پھر مقدمہ کس نے کروایا؟ حکومت نے ابھی تک مقدمہ واپس کیوں نہیں لیا؟ پولیس کیا حکومت کے کنٹرول میں ہے؟ میں یہی تجویز دوں گی حکومت کو کہ وہ رانا ثناءاللہ صاحب کی بات مان لے. ایک جھوٹا مقدمہ ہے, ہماری نہیں ماننا چاہتے, متی صاحب کی نہیں ماننا چاہتے, تو رانا ثناءاللہ صاحب جن کے ساتھ یہ خود PTI حکومت نے زیادتی کی تھی اور کسی نے ادھر معافی نہیں مانگی اس ثناءاللہ صاحب سے, ان کی وہ بات سن لیں, ان کی ایڈوائس پہ چل جائیں کہ یہ ایک فیک کیس ہے, اسے واپس لے لیں. بہتر یہی ہے, نہ کہ ان کے لیے زیادہ شرمندگی کا باعث بنے گا اگر یہ عدالت سے قواش ہو یا اس پہ اور میڈیا میں بات ہو یا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زیادہ بیکلیش آیا ہے اس کیس کے خلاف. تو جو بھی ایڈوائس دے رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے کندھوں پر ہر سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے, جنہیں کوئی بھی عقل نہیں ہے اور جو اس طرح کے جھوٹے کیسز بناتے رہتے ہیں. یہ بتائیے گا, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ متی اللہ جان نے کہا کہ وہ صرف چائے پوچھتے رہے, تو لگ یہ رہا ہے کہ ان کو صرف مقصد دن سے نکالنا تھا. وہاں پہ جو حقائق چھپے ہوئے تھے, جو لاشوں کی بات ہو رہی تھی, افواہیں تھی, یا انٹرنیشنل میڈیا وہاں پہ لگا ہوا تھا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام تر واقعہ جو ہے وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا گیا؟ یہ صرف اس لیے نہیں کیا گیا کہ توجہ ادھر سے ہٹائے, لیکن اس لیے بھی کیا گیا تاکہ آپ سب صحافیوں کو ایک پیغام بھیجا جائے کہ اگر آپ تحقیقات کریں گے کہ کتنی لاشیں گری ہیں, کس حالت میں لوگ پہنچے ہیں ہسپتال, کیا حکومت کیوں نہیں لاشیں واپس دے رہی تھی بہت سے فیملی ممبرس کو, تو پھر آپ سب پر بھی منشیات ڈال کے آپ کی زندگی کے 5-6 دن اس طرح نکالے جائیں گے جس کے لیے کوئی ایڈیکویٹ ریکمپنس نہیں ہو سکتی. تو یہ صرف متی اللہ جان صاحب کی بات نہیں ہے, یہ ہر پاکستانی شہری کی بات ہے جو حق اور سچ پہ بات کرتا ہے اور جو سوال اٹھاتا ہے. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, لیکن یہ میں آپ کو ایک FIR 1402 آف 24 جو کل درج کی گئی ہے, اور یہ FIR 9C کی ہے جو کہ درج کی گئی ہے اس تھانے کے SHO اور IO اور 5-6 کانسٹیبلس کے اوپر, کیونکہ انہوں نے اسی طرح ایک منشیات پلانٹ کی تھی ایک شخص پہ, وہ وہاں سے بری ہوئے, اور اس کے بعد جج صاحب کے آرڈر کے بعد یہ تھانہ فتح شہر کی FIR ہے ضلع ساہیوال کی, اور ان سب تھانے کے اہلکاروں کے اوپر یہ 9C کا پرچہ ان کے اوپر درج کیا گیا. اور اس کیس میں یہی ہونا چاہیے, اگر رانا ثناءاللہ کی باری نہیں ہوا تو متی اللہ جان کی باری ہونا چاہیے. جب بھی آپ, اور یہ بوکھلاہٹ میں ہوتا ہے, جب آپ پیمس میں رپورٹ کر رہے تھے اور آپ ایک کرتوت دکھا رہے تھے ریاست کے انہیں, تو اس کے بعد بوکھلاہٹ میں اس طرح کا من گھڑت جھوٹا FIR کیا گیا, منشیات پلانٹ کی گئی 250. اب یہ 250 گرام منشیات کا پرچہ ان سب اہلکاروں پہ ہوگا. اچھا, آپ سینئر کونسل رہے ہیں, آپ لوگوں نے متی اللہ جان سے بات کی ہے کہ کوئی ٹارچر وغیرہ کیا گیا ہو کسی قسم کا؟ ایسا کوئی الزام نہیں ہے جی, کوئی انہوں نے ابھی متی اللہ صاحب نے ذکر نہیں کیا کہ ان سے ٹارچر کیا گیا ہو. میم, آپ کے اوپر بھی جھوٹے مقدمات ہوئے ابھی جو متی صاحب کے اوپر, ایسا کوئی میکینزم نہیں ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے سزا دلوائی جا سکے؟ دیکھیں, جب ہمارے کیسز انشاءاللہ قواش ہوں گے, ٹرائل میں تو پروسیڈ نہیں ہو رہے, کیونکہ وہ کیا ٹرائل میں آ کر کہیں گے کہ ہم دہشت گرد ہیں, کس طرح یہ بات ثابت کریں گے کہ ہم منشیات میں انگیج کرتے ہیں. یہ ایک ابسرڈ ایلیگیشن ہے, یہ ساری ایلیگیشنز ابسرڈ ہوتی ہیں. اس میں وہی بات ہے جو ہادی کہہ رہا ہے کہ اگر ان لوگوں کا احتساب نہ ہو, ان افسران کا جو کہتے ہیں ہماری مجبوری ہے ہم یہ پرچے درج کرتے ہیں, ان کا احتساب ہونا لازمی ہے, اسی طرح یہ پریکٹس رکے گی. ایک افسر کا احتساب ہو, ایک جھوٹے پرچے پر احتساب ہو, تو یہ پریکٹس ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ رکنا شروع ہوگی اس طرح.